اچھی موت کی 7 نشانیاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں اپنی موت کو یاد کیا کرو، کیونکہ قبر ہر دن اپنے مردوں سے اعلان کرتی ہے کہ میں غربت اور تنہائی کا گھر ہوں، کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، مٹی کا ڈھیر ہوں۔ موت سے بچنا ممکن ہی نہیں، اور کوئی بھی تدبیر موت سے چھٹکارا پانے کے لیے کارگر نہیں۔ لہٰذا موت سے ڈر کر بھاگنے کی بجائے اس کی تیاری کرنی چاہیے، اور وقت آنے پر موت کو گلے سے لگانا چاہیے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ موت تو ہر ایک کو آ کر رہتی ہے۔ کسی کو اچانک موت آتی ہے، مثلاً کسی حادثے کے سبب یا قدرتی آفات کے سبب، جن میں زلزلے، سیلاب، آندھی، طوفان اور دوسرے وبائی امراض شامل ہیں۔ تو کسی کو بیماری میں، کسی کو گھر کے بستر میں، تو کسی کو مسجد میں۔ موت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ موت کسی کی نہیں ٹلتی۔ جب اس کا وقت آ جائے تو یہ کسی کو نہیں بخشتی، چاہے زمین کے اندر چھپ جائیں یا آسمان کے وسعتوں میں محفوظ ہو جائیں۔ لیکن موت جو ہے، جب اس کا وقت آ جائے تو آ کر ہی رہتی ہے۔ یہ اپنے اسباب خود پیدا کر لیتی ہے۔ اس ویڈیو میں موت کی حقیقت کے بارے میں بتائیں گے، اور ایسی چند نشانیاں بھی بیان کریں گے جن کو سائنس بھی تسلیم کرتی ہے اور مانتی ہے کہ موت آنے سے قبل یہ نشانیاں ہر ایک پر ظاہر ہوتی ہیں۔ جب یہ نشانیاں ظاہر ہوں تو سمجھ جائیں کہ موت کا وقت قریب ہے۔ محترم ناظرین، خالق کائنات نے ہر نفس کے لیے موت کا وقت اور جگہ متعین کر دی ہے، اور موت ایسی شے ہے کہ دنیا کا کوئی بھی فرد، خواہ وہ کافر ہو یا فاجر، حتیٰ کہ دہریہ ہی کیوں نہ ہو، موت کو یقینی مانتا ہے۔ اگر کوئی موت پر شک و شبہ بھی کرے تو اسے بے وقوفوں کی فہرست میں شامل کیا جاتا ہے، کیونکہ بڑی بڑی طاقتیں اور مشرق سے مغرب تک قائم ساری حکومتیں موت کے سامنے عاجز و بے بس ہو جاتی ہیں۔ موت بندوں کو ہلاک کرنے والی، بچوں کو یتیم کرنے والی، عورتوں کو بیوہ کرنے والی، دنیاوی اور ظہری سہاروں کو ختم کرنے والی، دلوں کو تھرہانے والی، آنکھوں کو رلانے والی، بستیوں کو اجاڑنے والی اور جماعتوں کو منتشر کرنے والی، لذتوں کو ختم کرنے والی، امیدوں پر پانی پھیرنے والی، ظالموں کو جہنم کی وادیوں میں جھلسانے والی، اور متقیوں کو جنت کے بالا خانوں تک پہنچانے والی شے ہے۔ موت نہ چھوٹوں پر شفقت کرتی ہے، نہ بڑوں کی تعظیم کرتی ہے، نہ دنیاوی چودھریوں سے ڈرتی ہے، نہ بادشاہوں سے ان کے دربار میں حاضری کی اجازت لیتی ہے۔ جب بھی حکم خداوندی ہوتا ہے تو تمام دنیاوی رکاوٹوں کو چیرتی اور پھاڑتی ہوئی مطلوب کو حاصل کر لیتی ہے۔ موت نہ نیک صالح لوگوں پر رحم کھاتی ہے اور نہ ظالموں کو بخشتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والے مجاہدوں کو بھی موت اپنے گلے لگا لیتی ہے، اور گھر بیٹھنے والوں کو بھی موت نہیں چھوڑتی۔ آخروی ابدی زندگی کو دنیاوی زندگی پر ترجیح دینے والے بھی موت کی آغوش میں سو جاتے ہیں، اور دنیا کے دیوانوں کو بھی موت اپنا لقمہ بنا لیتی ہے۔ موت آنے کے بعد آنکھ دیکھ نہیں سکتی، کان سن نہیں سکتے، زبان بول نہیں سکتی، ہاتھ پیر کام نہیں کر سکتے۔ موت نام ہے روح کا، بدن سے تعلق ختم ہونے کا، اور انسان کا دار فانی سے دار بقا کی جانب کوچ کرنے کا۔ ترقی یافتہ سائنس بھی روح کو سمجھنے سے قاصر ہے، حالانکہ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں واضح طور پر اعلان فرما دیا ہے، روح صرف اللہ تعالی کا حکم ہے۔ موت پر انسان کے اعمال کا کھاتہ بند ہو جاتا ہے، اور موت پر توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جاتا ہے، اور سزا و جزا کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی بندے کی توبہ قبول کرتا ہے یہاں تک کہ اس کا آخری وقت آ جائے۔ ہر روز، ہر گھنٹہ، بلکہ ہر لمحہ موت کے قریب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ سال، مہینے اور دن گزرنے پر ہم کہتے ہیں کہ ہماری عمر کتنی ہو گئی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اتنے ایام ہماری زندگی سے کم ہو گئے۔ موت ایک مصیبت بھی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور وہی تمہیں موت کی مصیبت پیش آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے متعدد آیات میں موت اور ایسی حقیقت کو بیان کیا جن میں چند آیات پیش خدمت ہیں۔ ہر جاندار کو موت کا مغزنہ چکھنا ہے، اور تم سب کو تمہارے اعمال کے پورے پورے بدلے قیامت کے دن ہی ملیں گے۔ پھر جس کو دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ صحیح معنی میں کامیاب ہو گیا، اور دنیاوی زندگی تو جنت کے مقابلے میں دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی کامیابی کا معیار ذکر کیا ہے،
اور وہ یہ ہے کہ اس حال میں ہماری موت آئے کہ ہمارے لیے جہنم سے چھٹکارے اور حصول جنت کا فیصلہ ہو چکا ہو۔ اس زمین میں جو کچھ بھی ہے فنا ہونے والا ہے، اور صرف تمہارے پروردگار کی فضل والی، جلال والی اور فضل و کرم والی ذات باقی رہے گی۔ ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کی۔ حکومت اسی ہی کی ہے اور اسی ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ محترم ناظرین، اب آتے ہیں موت کی چند نشانیوں کی جانب۔ جب موت کا آخری وقت ہوتا ہے تو یہ تین نشانیاں ہر ایک پر ظاہر ہوتی ہیں۔ پہلی نشانی یہ کہ جسم کا وقت جب ختم ہونے والا ہوتا ہے تو آنسو چمکتے ہیں اور جسم کا درجہ حرارت گر جاتا ہے اور دوبارہ بحال نہیں ہوتا۔ ایسے وقت پر اسے شدید پسینہ بھی آ سکتا ہے، یعنی روح جب جسم کو چھوڑنے کے لیے بالکل تیار ہو، یعنی موت کے تقریباً 24 گھنٹے پہلے تو ہاتھ پاؤں اور باقی جسم کی جلد پر محسوسات ختم ہو جاتی ہیں اور اعضاء کا رنگ بدلنا شروع ہو جاتا ہے اور جلد کا اوپری حصہ نیلا ارغوانی رنگ کا اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تیسری نشانی سانس کی بے ترتیبی ہے۔ یہ نشانی ایک واضح نشانی ہے جب انسان کا سانس اکھڑنا شروع ہو جاتا ہے اور بے ترتیب ہوتا چلا جاتا ہے اور دھیرے دھیرے بجھ جاتا ہے۔ میڈیکل سائنس والے جانتے ہیں کہ یہ وقت وہ وقت ہوتا ہے جب رخصت ہونے والا لینے والے کو محسوس کرنے لگتا ہے اور دیکھنے لگتا ہے، تو ایسے موقع پر اسے شدید پسینہ بھی آ سکتا ہے۔ اس کے منہ سے کچھ ایسی الفاظ نکلتے ہیں جس سے سن کر ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اسے الوین ہو رہی ہے۔ جسم جب کمزور اور لاغر ہوتا ہے تو الوین بھی ہو سکتی ہے، مگر سکرات نہیں ہے۔ اور اہل علم اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ساری زندگی جسم کو خون پمپ کرنے والے دل کی دھڑکنیں موت سے کچھ دیر پہلے بے ترتیب ہو جاتی ہیں اور نبض اس قدر سست ہو جاتی ہے کہ اس ہاتھ سے چھونا یا محسوس کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور یہ بہت بڑا اشارہ ہوتا ہے کہ جسمانی اعضاء اپنا وقت پورا کر چکے ہیں اور عنقریب بجھنے والے ہیں۔ جسم کا وقت جب ختم ہونے والا ہوتا ہے تو آنکھوں میں آنسو چمکتے ہیں اور جسم کا درجہ حرارت گر جاتا ہے اور دوبارہ بحال نہیں آ سکتا۔ ایسے موقع پر اسے شدید پسینہ بھی آ سکتا ہے۔ ایسے موقع پر کمزور دل افراد اپنے جذبات پر قابو رکھیں۔ انہیں چاہیے کہ مریض کے پاس نہ رہیں اور اس کے پاس ہرگز مت روئیں، کیونکہ جسم کی سماعت کی حس پوری طرح سے کام کر رہی ہوتی ہے اور محبت کرنے والے اہل خانہ کو تکلیف میں دیکھنا بھی ایک تکلیف ہے۔ اسی لیے رخصت ہونے والے جسم کی روح کو اس تکلیف میں مبتلا نہ کریں اور اپنے جذبات کو قابو میں رکھیں، اور ایسے موقع پر ختم ہونے والے جسم کے سخت ہاتھ مت لگائیں اور نرم ہاتھوں سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیریں اور بار بار اس کی جگہ تبدیل نہ کریں، اور جتنا ممکن ہو اس کے لیے سکون فراہم کریں تاکہ اس پر یہ عمل آسان ہو سکے۔ کچھ لوگ ایسے وقت پر مریض کو کلمہ پڑھنے پر مجبور کرتے ہیں۔ اگر مریض مسلمان ہے تو ہرگز ایسا مت کریں اور مریض کو مجبور نہ کریں، اور بجائے آہستہ آہستہ آواز میں اس کے قریب یہ کلمات ادا کریں تاکہ وہ سن سکے، کیونکہ اس کی سماعت کی حس کام کر رہی ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ بطور مسلمان وہ یہ کلمات اپنی زندگی میں ادا کر چکا ہے، اسی لیے اس موقع پر اگر وہ اپنی زبان کی کمزوری کی وجہ سے یہ کلمات ادا نہ کر سکے تو کوئی بات نہیں، اور ہرگز اسے گناہ گار شمار مت کریں۔ اللہ تعالی نے اس کی زبان سے یہ کلمات سن رکھے ہوتے ہیں اور وہ بہت بڑا ہی غفور الرحیم ہے۔ محترم ناظرین، اچھی موت کی کچھ نشانیاں یہ ہیں۔ شہادت کا پڑھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ نیکی کے عمل میں موت کا آنا، کسی عبادت، نماز، روزے یا حج کے دوران وفات پانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا خاتمہ نیک عمل پر ہو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ شہادت کی موت، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان دینا یا شہادت کے درجے کی موت، مثلا کسی وبا، ڈوبنے یا مظلومیت کے سبب پانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاعون میں مرنے والا شہید ہے، ڈوبنے والا شہید ہے اور جل کر مرنے والا شہید ہے۔ پیشانی پر پسینہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی موت کی نشانی یہ ہے کہ اس کی پیشانی پر پسینہ ہوگا۔ جمعہ یا رمضان میں وفات پانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعے کے دن یا جمعے کی رات وفات پا جائے
اللہ تعالیٰ اسے قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ خوشبو اور چہرے کی روشنی، وفات کے وقت یا بعد میں چہرے پر سکون اور نور ہونا جو ایمان کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ نیک لوگوں کی دعا اور گواہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے بارے میں لوگ گواہی دیں کہ یہ اچھا انسان تھا، اس کے لیے جنت واجب ہوگی۔ یہ نشانیاں اس بات کی یاد دہانی کرتی ہیں کہ ہمیں اپنی زندگی میں نیک اعمال اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ موت بھی اچھی ہو۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام مسلمانوں کو موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں کیونکہ ہر نئی معلوماتی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے۔ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔